السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب کردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی خیر الامم کے منتخب بندوں کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے قرب خاص کی نعمت سے نوازا اور مراتب رفیع سے مالا مال فرمایا، یعنی اولیاء اللہ۔ انہی میں سے ایک بزرگ ہیں قطب الاقطاب، فرد الاحباب، نبیرہ غوث العظم دستگیر حضرت سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری المعروف حضرت سید شاہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 1531 عیسوی میں کرنول عادل شاہی حکومت کے ماتحت آ گیا تھا۔ اس کا انتظام علی عادل شاہ ثانی اپنی فوج کے اعلیٰ عہدیدار عبد الوہاب خان کے سپرد کیا۔ عبد الوہاب خان کو صوبیداری کے زمانے میں کرنول کئی صوفیہ اکرام کا مسکن بن چکا تھا۔ عبد الوہاب خان کو اولیاء اکرام سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے کرنول کی صوبیداری سنبھالتے ہی اولیاء اکرام کے مزاروں پر زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مزاروں پر حاضری دیتا تھا، اور اس کو حضرت سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری المعروف سید شاہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ عقیدت تھی۔ صوبیدار نواب عبد الوہاب خان صاحب جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتے، سکون و دل و تسکین حاصل کرتے۔ بزرگان سلف سے سنا ہے کہ وہ ہر ماہ 29 تاریخ کو بارگاہ پر حاضری دیتے اور حضرت ممدوح سے دعاؤں کا شرف حاصل کرتے۔ یوں تو حضور دادا پیر حضرت سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری المعروف حضرت سید شاہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرامات کثیر ہیں اور احاطہ تحریر سے بعید ہیں، پھر بھی برکتاً آپ کے کچھ کرامتوں کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ تنگا بھدرا کی طغیانی سے نجات۔ حضرت ممدوح حضرت سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری المعروف حضرت سید شاہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک دریائے تنگا بھدرا کے کنارے واقع ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ تنگا بھدرا میں طغیانی کے آثار نمودار ہوئے، پانی کی سطح سبزی سے بڑھنا شروع ہوا، لوگ پانی کی بڑھتی ہوئی سطح سے گھبرا کر آس پاس کے مکانات خالی کرنے لگے۔ کئی افراد نے جانی و مالی نقصانات بھی اٹھائے، اور لوگوں کو یہ بھی شبہ غالب تھا کہ پانی روضہ مبارک میں داخل ہو جائے گا، مگر عاشقان اولیاء نے آپ کی بارگاہ نہیں چھوڑی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ روضہ مبارک کے اندر جو عاشقان اولیاء تھے، انہوں نے بارگاہ میں دعا مانگی کہ حضور آپ اس بڑھتے ہوئے پانی پر نظر کرم فرمائیے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ پانی کی بڑھتی ہوئی سطح جو قریب تھی کہ روضہ مبارک کے اندر داخل ہو جاتی، مگر حضور کی دعائیں آہستہ آہستہ طغیانی کا زور کم ہوتا گیا اور پانی کی سطح کم ہوتی گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پانی نے قدم بوسی کا شرف حاصل کر لیا اور پچھلے پاؤں لوٹ رہا ہے۔ بجلی کا طواف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسم گرما میں بڑی تیز بارش ہونے لگی۔ اس وقت روضہ مبارک حضرت سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری المعروف حضرت سید شاہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اطراف یا آگے پیچھے آبادی بالکل کم تھی۔ ہر طرف کانٹوں اور سانپوں کے ہد دکھائی دیتے تھے، اور درگاہ شریف کے احاطے میں جو لوگ زائرین و عقیدت مند وہاں پر موجود تھے، ان لوگوں کو ایسے وقت پر سر چھپانے کے لیے حضرت کا روضہ مبارک ہی تھا۔ بارش کے تیز دھاروں اور بجلیوں کی کڑکڑاہٹ سے لوگ گھبرا کر دوڑتے ہوئے روضہ مبارک میں آ کر پناہ لینے لگے۔ کچھ ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ زوردار کڑک کے ساتھ بجلی روضہ مبارک میں داخل ہوئی اور 3 مرتبہ مزار شریف کا طواف کیا، اور پھر چھت کاٹتی ہوئی باہر نکل گئی، اور آج بھی اس کے نشان باقی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے
اور کسی کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل مدد اور حقیقی اعانت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ کے بندے مظہر عون الہی ہیں۔ بارگاہ حضرت ممدوح سے سرچشمہ فیض۔ بارگاہ حضرت سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری المعروف حضرت سید شاہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سرچشمہ فیض ہیں۔ یہاں بلا تفریق مذہب و ملت سبھی لوگ فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ بارگاہ اسحاقیہ پر آج بھی سینکڑوں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں اور سر نیاز جھکا کر مرادیں پاتے ہیں اور زخموں کا ماوا حاصل کرتے ہیں، دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور روحانی بالادگی کا سامان تلاش کرنے والوں کو یہاں معرفت کے خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ نامرادوں کے دامن گوہر مراد سے پر ہو جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے اور غم زدہ لوگوں کو راحت ملتی ہے۔ مشکل کے وقت وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور اپنی مشکل کا ازالہ چاہتے ہیں۔ عقیدت مند بارگاہ عالی میں اس طرح نذران عقیدت پیش کرتے ہیں: اے خاک درگاہ تو جبین نیاز ماں، قربان ایک نگاہ تو عمر دراز ماں۔ چشمدید واقعہ۔ حال ہی کا چشمدید واقعہ ہے جو 19 نومبر بروز جمعرات 23 جمادی الاول 1433 ہجری کو دریائے تنگا بھدرا میں پانی کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے اطراف و اکناف کے علاقوں میں پانی بڑھنا شروع ہوا۔ پانی خطرے کی نشانی سے آگے بڑھ چکا تھا اور مکانوں کے سیڑھیوں اور سڑکوں اور گلیوں میں پانی کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر مکانات خالی کر کے دور دراز مقامات پر پناہ لینے لگے، اور درگاہ شریف کے باہر میدانی علاقوں میں تقریباً 5 یا 6 فٹ ٹھہرا ہوا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کی دعاؤں سے درگاہ شریف کے اندرونی احاطے میں پانی داخل نہ ہو سکا۔ درگاہ کے پچھلے حصے پر پانی اپنے حدود پر رہا اور آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ وہ دہشت انگیز واقعہ تھا جو لوگوں کے دلوں میں دہشت و خوف طاری کرتا تھا۔ اللہ والوں کی دعا اثر لائی کہ کم از کم 48 گھنٹوں کی کشمکش کے بعد پانی کی سطح کم ہونے لگی، گویا کہ پانی حضرت کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر کے پچھلے پاؤں لوٹنا شروع ہوا، اور لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ لوگ دور دور سے آ کر درگاہ شریف کا نظارہ دیکھتے اور کہتے کہ اس قدر پانی آنے کے باوجود درگاہ شریف کے اندر پانی داخل نہ ہو سکا۔ یہ بھی ایک حضرت کی کشف و کرامت ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ولی کی پہچان کے لیے حدیث شریف میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ عام طور پر اولیاء اللہ کی شناخت مشکل ہے، وہی اولیاء اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ وہی اولیاء اللہ کو پہچان سکتا ہے جو خود بھی ان کے مشرب و طریق سے لگاؤ اور تعلق رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ چونکہ مقربین بارگاہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو ہر آن حاضر و ناظر جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہر اس خفیف سے خفیف عمل سے بچاتے ہیں جو منشاء رب کے منافی ہو۔ اولیاء کرام کی بارگاہ کردگار میں محبوبیت و تقرب سے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کو میرے جانب سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میری کسی محبوب چیز کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا کہ میرے فرائض ادا کر کے میرے قرب پاتا ہے، اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو ضرور بضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور بضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔